نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنے یاد کی بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایسی خانقاہ سے وابستہ فرمایا جہاں پر ہم کو ایمان کی دولت ملتی ہے، دین کی فہم ملتی ہے اور حقیقی الہ کی یعنی رب کی پہچان ہوتی ہے۔ الحمدللہ عام طور پر خانقاہوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صرف ذکر اذکار ہوتا ہے اور سما کا پروگرام ہوتا ہے اور نعت شریف کا پروگرام ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ والے جو ریاضت جو مجاہدہ طے کر کے وہ مقام حاصل کرے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں، اور آج فی زمانہ جو ہے ایسی خانقاہ ہے جو جیسا ہم کو ہمارا سلسلہ جو سلسلہ نوریہ جو ہے الحمدللہ یعنی جو خانقاہ کا کام ہے وہ کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ تو ذکر اذکار اپنی جگہ ہے، سب برابر ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے خانقاہ کا؟ خانقاہ بولتے کس کو نہیں، اکثر خانقاہ کس کو بولتے بھی نہیں معلوم، بعض لوگوں کو نہیں خانقاہ کس کو بولتے ہیں۔ یہ حال ہی میں ایک واقعہ ہمارے دوست صاحب کے ساتھ جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے انہوں کہ خانقاہ کے بارے میں یہ سب سنا ہے کہ خانقاہ میں یہ سب چیزیں ہوتی یعنی اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی، قرآن کا درس نہیں ہوتا نہیں، لیکن ہماری خانقاہ میں ایسا ہوتا نہیں۔ ہماری خانقاہ میں الحمدللہ قرآن کا درس ہوتا، حدیث کا درس ہوتا، دین کی بات ہوتی نہیں، سما بھی ہوتا، نعت شریف بھی ہوتی، سب ہوتی نہیں۔ سما کب کرتے؟ تعلیم دے گے میری فنا ہے بقا، جب کلام پڑھتا ہے کلام یعنی قوال کیا پڑھتا؟ میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ۔ تو میری فنا کیا ہے پھر بقا کیا ہے سب بتاتے، سال 2 سال 3 سال سمجھاتے، اس کے بعد سما رکھ کے سناتے، اب سن میری فنا کیا ہے میری بقا کیا ہے نہیں۔ چھوٹے خودی سے تو پہنچے اونچے میں مولا کی، خود کو چھوڑنا تو مولا کے پاس پہنچتے نہیں۔ لوگ مر کے جاتے وہاں پہ مولا کی بارگاہ میں، مگر اہل طریق باحیات مولا کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہمیشہ نہیں۔ خانقاہ میں وہ کام ہوتا، خانقاہ کا مقصد وہ ہے کہ دنیا سے توڑ کے رب سے جوڑ دیتے، دنیا سے توڑا دیتے اور رب سے جڑا دیتے۔ دنیا سے توڑاتے وہ تو دنیا چھوڑا دیتے نہیں، اب دنیا نہیں کرنا صرف خانقاہ میں پڑھنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے رب سے جڑاتے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے رب کو رب سے جوڑ سکتے، دنیا چھوڑے تو رب سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ رب کا ظہور دنیا میں سے، اللہ ظاہر ہے تو مخلوق سے ظاہر ہے۔ ابھی جو مولا بولے بھی کہ شے سے ظاہر ہے اللہ، لوگ کعبہ شریف میں مسجدوں میں نہیں کہاں کی دیکھتے اللہ تعالیٰ کو، اکثر میں دیکھتا ہوں، خیر اللہ کی نشانی ہے وہ بھی، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی، اہل طریق کی نشانی نظر کیسی رہتی ہے، اور عام مسلمانی نظر دیکھو، کبھی ٹماٹر کاٹے تو اللہ بول کے لکھا ہوا رہتا، لوگ اس کے ویڈیوز لے کے فلاں کہتا ہے دیکھو بھائی اللہ کی نشانی اللہ کی نشانی، بیگن کاٹے تو اللہ آتا محمد آتا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وہ بھی اللہ کی نشانی سے کرامت ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی وہ ہے، مگر وہ ایک ادنا نشانی ہے وہ نہیں، اس کا ڈیزائن ہی جو ایسا رہتا، وہ اللہ دکھتا محمد دکھتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے بول کے نہیں ہے، لیکن لوگ عام مسلمان اس کو دیکھتے اللہ کی نشانی نہیں، وہ کون دیکھتے وہ
وہ جو نہیں عام مسلمان دیکھتا سمجھو، لیکن اہل طریق نہیں، کاٹنے سے پہلے اللہ کی نشانی دیکھتا اس کو نہیں، وہ کاٹنے کے بعد لوگ دیکھتے انہیں، کاٹنے سے پہلے دیکھتا اللہ تعالیٰ کہاں سے پیدا کرا اس کو نہیں، وہ ٹماٹر تھا پہلے کہاں تھا، اب اس کا حصہ دار، اب اہل طریق اگر بیٹھ گیا حصہ دار میں ایک ٹماٹر کے اوپر یا بیگن کے اوپر اگر لے لیا حصہ دار، اب ٹماٹر کو دیکھتا کہاں تھا ٹماٹر پہلے نہیں، ٹماٹر سمندر میں تھا پہلے نہیں، سمندر سے پھر انہیں بھاپ بنا، بھاپ بن کے ابر میں آسمان میں گیا، پھر وہاں سے پھر پانی بنا، پانی تھا انہیں، پھر ابر لے کے زمین پہ برسایا اس کو، پھر انہیں زمین میں گیا، جا کے زمین میں اترا تو پھر انہیں ٹماٹر کو پیدا کرا، زمین میں صلاحیت تھی، زمین میں اس کا ایٹم تھا ریڈی، لیکن اس کو پیدا کرنے کے لیے پانی ہونا تھا، تو انہیں وہاں دیکھتا اس کو، وہاں سے دیکھتا اللہ کی نشانی۔ یہ لوگ عام مسلمان کاٹے بعد اندر اللہ لکھا ہوا ہے تو ارے اللہ کی نشانی بول کے ویڈیو چلتا ہے، وہ دیکھے تو بعد اپنے کو، لیکن خیر وہ نہیں معلوم ہے، ہم بھی ایک وقت تھا ہم کو بھی، ہم بھی اس کو سمجھتے تھے، اکثر کہیں بھی تھا آسمان پہ ابر میں تھا اللہ محمد لکھا ہوا تھا نہیں، اس کو ایسے کئی چیزیں ہیں، ارے وہ نہیں، اصل سب سے بہترین نشانی کا اللہ ظاہر ہے تو انسان سے ظاہر ہے، اللہ اگر ظاہر ہے تو ہم خود سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنے خود میں دیکھنا اللہ تعالیٰ نہیں، جو اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو جانا، حدیث میں کئی اکثر سنتے ہم، مگر ہم رب اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم ترکاری کو جانتے، بیگن کو جانتے، اور کیا بولتے ٹماٹر میں دیکھتے، فلاں جگہ فلاں نہیں، اکثر کئی جگہ میں دیکھو آپ کبھی کھانا، خیر ہمارا بھی عقیدہ ہے، بات غلط نہیں ہے، کبھی کھانا فاتحہ کا گھر میں پکا دیا، 11ویں کا کھانا بنایا یا 12ویں کا فاتحہ بنایا تو اس میں اللہ محمد لکھا رہا تھا نہیں، اکثر لوگ ارے میری فاتحہ قبول ہو گئی، ارے فاتحہ تو جبھی قبول ہے، تم نیت کرے میں فاتحہ دلاؤں گا جبھی قبول ہو گئی، باقی بات قبول کہاں ہوتی، ہم نیت کر لیے ہم عیسیٰ صاحب کرنا چاہ رہے جبھی قبول ہو گئی نہیں، اب کھولتے ہی اس پہ اب جو لوگ اس کا ویڈیوز لیتے بناتے فلاں فلاں کہیں کرتے ہیں، مگر انہیں چاول پکنے سے پہلے دیکھ لیتا اللہ کی نشانی اس میں ایسا۔ تو خانقاہ میں کیا ہوتا، دنیا سے توڑ دے رب سے جوڑ دے، خانقاہ کا، اور خانقاہ بولتے کس کو نہیں، خانقاہ بولتے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ کو بولتے خانقاہ، تم سے پہلے جہاں بادشاہ رہتے، بادشاہ رہتے اور جو جمع ہوتے وہ بھی بادشاہ ہوتے، رہتے بول کے نہیں، اب رہتے بول تو لوگ بولیں گے بھائی آپ خانقاہ بنا لے کے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے کیا، نہیں، جو خانقاہ میں آتا انہیں بادشاہ رہتا، خانقاہ سے جو وابستہ ہو جاتا انہیں بادشاہ بن جاتا نہیں، کیسا بنتا بادشاہ، کیونکہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا، فنا فی اللہ میں فنا ہو جاتا انہیں، اب ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھین میں دیتا ہے، انہیں جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کرتا ہے نہیں، بادشاہ کون ہے بتانے کا مقصد یہ، بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے نہیں، اللہ ہی بادشاہ ہے، تو خانقاہ سے جو وابستہ ہوتا انہیں فنا فی اللہ ہو جاتا، لوگ یہ جو دنیا میں بادشاہوں کو دیکھتے وہ بادشاہ سمجھ رہے نہیں، وہ بادشاہ تو کافر بھی ہے نہیں ہے، آج نہیں ہے کافر بادشاہ، انڈیا کا بادشاہ کون ہے نہیں، پھر امریکہ کا بادشاہ کون ہے، پھر وہ بادشاہ تو کافر میں بھی ہے، پھر ہم بادشاہ بولتے اس میں ہمان میں کیا فرق ہے، اصل بادشاہ کون ہے نہیں، اصل بادشاہ ایمان والا ہے، ایمان والا اصل بادشاہ ہے، اس کی اپنی ایک دنیا رہتی ایمان والے کی نہیں، ایمان والے کی اپنی ایک دنیا رہتی، قلبی دنیا میں رہتا ہوں، قلبی دنیا میں رہتا، جیسا ابھی مولا بولے کہ لوگ اس کو جیسے پاگل ہے کیا بھائی وہاں جا رہا آ رہا انہیں کس کو بھی نہیں جانتا انہیں نہیں، اہل طریق اس کو معلوم اس کا مقام کیا ہے، کہاں ہے انہیں کدھر ہے کدھر نہیں، دنیا سے اس کو تعلق نہیں رہتا، دنیا کی طرف جاتا ہی نہیں انہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بادشاہت دنیا کی دے دیے تو وہ دنیا کی بادشاہت میں بھی انہیں فقیر رہتا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ نہیں، اے انسان تم سب فقیر ہو، جو فقیر بنا حقیقت میں انہیں بادشاہ ہوتا، فنا ہو جاتا انہیں نہیں، اللہ کے یعنی اللہ کی الوہیت پر میں فنا ہو جاتا، اللہ ہی لا دیکھتا، اپنے آپ میں بھی اللہ ہی کو دیکھتا انہیں، فنا فی اللہ ہو جاتا انہیں، جو خانقاہ سے وابستہ ہوتا نہیں، لیکن ہر خانقاہ میں وہ کام نہیں ہے، آج خانقاہیں بدنام کیوں ہیں، وہ کام چھوڑ دیے، خانقاہ میں وہ کام ختم ہو گیا، صرف ذکر اذکار ہے کیا نہیں، سما کا پروگرام ہو گیا، نعت شریف ہو گیا نہیں، 11ویں ہے تو
نیاز ہو گئی، 12ویں میں نیاز ہو گئی، یہ کام چل رہا خالی بس نہیں. لیکن اصل کام کیا ہے خانقاہ کا؟ کہ مخلوق کو رب سے جوڑنا، مخلوق کو رب سے جوڑنا، یہ کام ہے اصل خانقاہ کا. تو خانقاہ میں، خانقاہ کا مان کس کو بولیں گے خانقاہ؟ بادشاہوں کے رہنے کی جگہ کو. بادشاہ رہتے وہاں پہ، بادشاہ مطلب اللہ رہتا وہاں پر، اللہ رکھ کے رہنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں. بادشاہ ایک ہی چیز کائنات میں نہیں، ایک ہی بادشاہ ہے. جو بھی آتا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو پہچان لیتا کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے. جو پہچان لیا انہیں ٹک جاتا، جو نہیں پہچانا انہیں چلے جاتا. جو اپنے آپ کی حقیقت جان لیا میں کیا ہوں نہیں، اب میرا کام کیا ہے، میں کرنا کیا ہے یہاں سے، اگر انہیں جان لیا تو یہاں ٹک جاتا. نہیں تو جیسے عام لوگ جیسا عبادت کرنا ویسی عبادت میں رہ جاتا. عبادت جو ہے، اصل عبادت جو ہے خانقاہ سے وابستہ ہوئے تو ہی ہو سکتی ہے. یعنی عبادت کے 3 درجے ہیں. پہلی جو درجہ ہے عبادت کا نہیں، ذمے سے بری ہو جانا، ذمے سے بری ہو جانا. حکم ٹل مخابر، بول دیے بس کر دینا. نماز پڑھے بولے پڑھ لینا، نہیں پڑھے تو نہیں، اللہ دوزخ میں ڈالتا. پڑھ لیے تو جنت مل جاتی، نہیں پڑھے تو دوزخ ملتی نہیں. لہذا پڑھ لینا حکم، یعنی اللہ کا حکم ہے پڑھ لینا بس. یہ کیا ہے؟ یعنی کون سی عبادت ہے یہ؟ کہ ذمے سے بری ہو جانا. ایک ذمہ داری دی ہے کسی کو تو وہ ذمہ داری کر کے ختم کر دینا اس کو. وہ ذمہ داری کیوں دی ہے اس کو وہ نہیں سمجھ رہے نہیں. وہ ذمہ داری یہ ایک درجہ ہے. ذمے سے بری ہو گئے سمجھو، نماز پڑھ لی ختم، اب کام اپنے دوسرا کچھ کام کرنے نہیں اپنے کو نہیں. اب رمضان آتے ہی روزہ رہنا، دوسرا کام ہی نہیں. جبکہ ہر لمحہ عبادت میں رہنا، ہر لمحہ عبادت میں رہنے کا حکم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، دوسرا کام ہی نہیں کرنا. ہماری عبادت کرتے رہو پر اللہ تعالیٰ. اللہ کی عبادت کر، صرف نماز ایک ہی عبادت نہیں ہے. نماز افضل عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. عبادتوں میں بھی 4 قسم کی عبادت ہے. یہ جو درجے 3 قسم کے درجے عبادت کے، مطلب طریقے 4 ہے عبادت کے. ایک ہے یعنی جسمانی عبادت، بدنی عبادت. ایک ہے یعنی عبادت لسانی، یعنی ذکر زبان سے جو ہم عبادت کرتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے زبان سے کرتے ہیں. ایک ذکر ہے یعنی عبادت ہے، یعنی عبادت لسانی ایک ہے، بدنی عبادت ایک ہے، اور ایک قلبی عبادت ہے، اور ایک مالی عبادت ہے. یہ 4 ارکان میں آ جاتے ہیں اپنے کو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں 4 عبادتیں آتی. یعنی بدنی عبادت بھی آ جاتی نہیں، عبادت لسانی بھی آ جاتی، اور یعنی قلبی عبادت بھی آ جاتی، اور مالی عبادت بھی آتی. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. لیکن یہ 4 عبادتوں میں پھر 3 درجے بھی ہے نہیں. جیسے ابھی پہلا آیا کہ ذمے سے بری ہو جانا. نماز پڑھو بولے آپ کو دینا، وہ نماز پڑھ لو بس ہے بھائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لو بس ہے نہیں. حلال کما لو نہیں، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، جیسا بھی سیدھا سیدھا زندگی گزار لو بھائی بس نہیں. نماز ٹائم پہ پڑھ لو بس ہے. دیکھو آج بڑے بڑے تاجر کو لے لو، کئی لوگ کو دیکھو نمازوں کی آج کثرت ہے، نمازوں کی مساجد فل. اور ایک زمانے میں دیکھتے تھے ہم کہ بالکل آدھی سب نے ہوتی تھی، ایک سب نے ہوتی تھی. آج مسجدیں بھر جا رہے ہیں. دیکھو آپ دیکھے تو میرے خود حیرت ہو رہی. اب ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، دیکھو آپ ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب. فجر میں تو بعض جگہ دیکھا میں کہ مساجد فل ہو جا رہے ہیں پورے فجر میں نہیں. پہلے آدھی صف ایک صف ہوتی تھی پہلے، اب مسجدیں فل ہو جا رہے ہیں فجر میں، ظہر میں فل جا رہے ہیں مسجدیں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. ہر وقت مسجدوں میں نمازوں کے لیے اچھی بات ہے الحمدللہ کرنا بھی ہے. لیکن یہ کون سی نماز ہے یہ نہیں؟ یہ کیا ہے یہ؟ یعنی کیا بتائیے ابھی جو بولا میں کہ یہ ذمے سے بری ہو جا رہی ہے عبادت ہے. یہ پڑھ لینا ہے بس سر، نماز پڑھ لینا، اس کے بعد عبادت نہیں ہے. ہے عبادت، عبادت ہے. ایک لمحہ بھی اگر غفلت میں رہیں گے، موت آ گئی تو نہیں، خاتمہ خیر نہیں ہوتا نہیں. ہر لمحہ توجہ اللہ ہے نا، عبادت ویسی رہنا ہر لمحہ. میں اکثر آیت پڑھتا ہوں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کیا ہے، تم نیک بنی بندہ کون ہے؟ وہ جو کائنات میں نشانیاں دیکھتا ہے،
میرا بندہ وہ ہے جو یعنی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے میرا ذکر کرتا ہے. عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. عبادت کے جو 3 درجے ہیں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. نہیں حکم ٹر حکا بھر یہ نہیں ہے ہمارے کو صرف نماز پڑھ لینا اس کا پھر جیسے ویسے نہیں. نماز کے بعد بھی عبادت میں رہنا. اہل طریق ہمیشہ نماز میں رہتا. اہل طریق ہمیشہ نماز میں رہتا نہیں. کیونکہ جو نماز میں کیفیت ہوتی وہ غیر نماز میں بھی رہنا کیفیت. وہ غیر نماز میں بھی رہنا کیفیت. اس کے لیے خانقاہ سے نسبت ہونا ضروری ہے. خانقاہ میں وہ چیز ملتی ہے ہم کو لیکن خانقاہ میں وہ کام چھوڑ دیے نہیں کر رہے. خانقاہ میں اکثریت خانقاہ میں یہ کام چھوڑ دیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری خانقاہ کو الحمدللہ یعنی بولتی خانقاہ رکھا نہیں عمل کی خانقاہ رکھا. یعنی جہاں پر جو بھی آتے تزکیہ نفس ہوتا ہے تسبیح قلب ہوتا ہے تجلی روح ہوتا ہے تو مولا نظر آتا ہے. یہاں پہ وہ عبادت کرتے تو ایسی عبادت کرتے کہ اس کے آگے بھی عبادت ہی نہیں ہے. ویسی خانقاہ بنی ہماری عبادت ویسی رہنا. ہماری عبادت خانقاہ میں ویسی عبادت کرواتے نہیں. لیکن آج لوگ خانقاہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں نہیں. وہ کچھ خانقاہوں کی طرف سے پورے خانقاہوں کو بدنام کر دے رہے ہیں. لیکن خانقاہ کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہوں کو رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں. بادشاہ نہیں دکھنے میں فقیر رہیں گا انہیں نہیں مفلس رہیں گا دنیا کے اعتبار سے. لیکن بادشاہ اس کی اپنی دنیا ایک ہے. مولا کو ساتھ پاتا انہیں. یہ پوری بادشاہت فنا نہیں ہوتی. اب جتنے لوگ بادشاہ ختم نہیں ہوتے لوگ نہیں ہوتے. اب جو جتنے بھی بادشاہ ہیں اب جو پریزنٹ جو سرکار ہے بادشاہت ہے سب ختم ہونے والی ہے. باقی رکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے نہیں. لیکن اولیاء اللہ جو بادشاہت کرے بظاہر تو دنیا پہ بادشاہت نہیں کرے لیکن وہ اپنے آپ میں جو بادشاہت ہے کیا ہے وہ کہ شاہ تخت و کلاه رکھتے ہیں. اغنیا مال و جہاں رکھتے ہیں. اغنیا مال و جہاں رکھتے ہیں. ہم فقیروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن اپنے میں الہ رکھتے ہیں. یہ اللہ والوں کا یعنی کہاوت ہے. اللہ والوں کی نہیں. اللہ والے اپنے میں الہ رکھتے ہیں نہیں. وہ کہا بہترین شعر ہے وہ. تو اللہ والوں کے پاس اب دیکھو یہ پوری بادشاہ ختم ہو جاتی. کئی بادشاہ چلے گئے لیکن آج جب اولیاء اللہ کو دیکھو آپ اولیاء اللہ کے مزاروں کو دیکھو ان کی درگاہوں کو دیکھو آج بھی بادشاہ جاری ہے ان کی. آج بھی بادشاہ جاری ہے ان کی. بادشاہ ابھی بھی بادشاہ ہے وہ یعنی دنیا سے چلے گئے پردہ فرما لیا مگر آج بھی بادشاہوں کی زندگی کر رہے نہیں. خواجہ غریب النواز بولے تو کیسا لوگ جانتے تھے نہیں. خواجہ سرکار کی ریا جو ہے نا جو آپ کی جو غلامہ ہے آج بھی خواجہ کے نام پہ جان دے تھے نہیں. غوث اعظم کا غلامہ کیسے نہیں. کوئی اگر بولا خلاف میں تو لڑنے جھگڑنے کو چلے جاتے نہیں سنتے نہیں بولنا بولتے نہیں. آج بھی ہے کیسی بادشاہت ہے نہیں. پردہ فرما کئی سو سال ہو گئے ان لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بادشاہت کرے نہیں. پورے جتنے بھی یعنی یہ راہ میں جتنے بھی آدمی پورے بادشاہت یعنی زندگی میں بھی کرتے اور لیکن وہ بادشاہت کو سمجھنا ہمارا کام ہے نہیں. اہل طریق وہ بادشاہ ہوتا. خانقاہ میں ویسی جیسو وجہ مقام بنا کے چھوڑ دے. خانقاہ کا کام وہ ہے سر. وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے بعض لوگ کو موقع مل رہا کہ خانقاہ میں خالی اولیاء اللہ کے قصے کہانیاں سنائے جاتے نہیں کرامات سنائے جاتے فلاں سنائے. یہی ہے اللہ رسول نہیں قرآن حدیث کی باتش نہیں ہوتی بولتے لیکن قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے یہاں پہ نہیں. خانقاہ بولتے ہیں اس کو بادشاہ رہنے کی جگہ یہاں پہ. تو ایک ہے عبادت کا درجہ یہ ہے کہ ذمے سے بری ہو جانا. دوسرا خشوع و خضوع کے ساتھ رضائے حق کے لیے عبادت کرنا. یہ بھی ایک درجہ ہے نہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ. اب خشوع اور خضوع کس کو بولتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا نہیں. بغیر خضوع کے خشوع نہیں آتا. خضوع کے لیے ایمان ہونا پڑتا. ایمان ہے تو خضوع آتا. خضوع ہے تو خشوع آتا. اکثر نماز میں ٹھہرے تو دیکھتے ہوں گے ہم اکثر یہ جو یہاں پڑھ کے نماز پڑھتے اہل حدیث والے فون دیکھ لیتے رہتے گھڑی صحیح کر لیتے تھے کپڑے صحیح کر لیتے تھے. ایک سیکنڈ ٹھہرتے نہیں کہیں ہم دیکھنا کبھی غور کرنا کبھی غور کر دکھتا نا کبھی. اکثر دیکھو نماز میں کیا کچھ کرتے رہتے. ایک سیکنڈ ٹھہرتے کہ نہیں کہ لنگی تو بھی صحیح کرتے شرٹ تو بھی صحیح کر اور خود پورا کپڑے وپڑے صحیح کر کے کرا کے. وہ اکثر سعودی عرب پہ بھی دیکھو لوگ کیسا کرتے وہ داڑھی میں کھجا لیتے فلاں کر لیتے فلاں کیا کرتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز جیسا پڑھنا تھا نہیں پڑھے ہوتا نہیں. خضوع نہیں ہے. خضوع رہا تو سب چیزیں رہتے. خوشی خود بخود خوشی یعنی ایک سوئی ہو کے نماز پڑھنا. ایکسٹرا نہیں ہے. عمل کثیر نہیں کرنا. ایکسٹرا عمل نہیں کرنا نماز میں. بہت ہی مجبوری ہے کھجا رہا تو 3 بار کھجا سکتے. چوتھی بار میں نماز ختم ہو گئی. ابھی نہیں نماز سے زیادہ تو خالی کپڑے صحیح کرنے میں آتا ہے بیچارہ. وہ کپڑے ایسے پہنے نہیں نماز میں جو اپنے کو ڈسٹرب کرے ویسے ڈسٹرب کرے سے کپڑے پہننے نہیں. اگر نماز کی اس کو اگر تیاری کرنا رہتا تو ہمیشہ وہی لباس میں رہتا. اس وجہ اللہ والے اپنا لباس بنا دیے. شریعت مکمل کرو بھائی تو طریقت کی سیڑھی چڑھ دے.
شریعت میں لباس اچھا، لباس ہی شریعت بھی رہنا، نماز پڑھے تو ڈسٹربنس نہیں رہنا ہمارے کو. اور یہ اسلامک لباس اپنے پاس جو ہے نا اپنے کلچر میں آ کے انڈیا میں جو اکثر یہ لباس کو لوگ جو سو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں. اب لوگ نفس پہ فتح پایا حد نفس پہ فتح پانا وہ تو یہ ہے کہ محفل میں جب جاتے ہم تو اپنے لباس کو ہم یہ بادشاہ کا لباس سمجھ کے جانا اپنے جو اسلامک لباس ہمارا جو بھی ہم پہنتے کرتا پیجامہ جیبا وغیرہ نہیں. اب لوگ سوٹ ٹائی وغیرہ ٹپ ٹاپ بن کے آتے. اب ہم ایسا گیا تو کیسا بھائی اپن بھی سوٹ پہن کے جانا نہیں، اپن اپنی بادشاہ میں رہنا اپن اپنی ہے. دیکھو اکثر لوگ اپنے لباس کو نہیں چھوڑتے. وہاں پر ایک کیا چیز ہوتا ہے، نفس بھی آتا وہاں پہ، نفس پہ بھی فتح ہوتی ہے وہاں پر. اگر ہم اپنا لباس کو اگر ترجیح دی ہم یہ اسلامک لباس اس کو ترجیح کہ بڑے بڑے محفلوں میں بھی جا کے بیٹھیں گے تو یہ نفس پہ فتح ہے. یہ نفس بولتا تو بھی یہی لباس پہن کے انگریزوں کا لباس پہن کے نہیں، میں بولا میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں جاؤں گا نہیں. یہ بھی ایک نفس پہ جہاد، نفس کا بھی جہاد ہے ایک نہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کوشش کرنا اگر ہم ایسا بھی کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے نہیں. تو لہذا کہ عبادت میں خشوع و خضوع ہونا نہیں. خشوع جب تک نہیں آتا جب تک خضوع نہیں ہوتا. خضوع کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑتا، ایمان ہونا پڑتا. ایمان والے کا نہیں خضوع رہتا. ایمان والا کیا ہے، متوجہ ہو کے نماز پڑھتا، کوشش کرتا جیسی نماز پڑھنا ہے نہیں. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، کوشش میں رہتا ہوں اللہ کو راضی تو کر لیتا ہوں نہیں، لیکن اور اس کے آگے کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں پاتا ہوں نہیں. اس کے آگے کا مقام کیا ہے کہ عبادت میں یعنی مشاہدہ ہونا، عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، اللہ کا دیدار ہونا. اس سے بڑھ کے یعنی اعلیٰ عبادت کوئی ہے ہی نہیں. ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک نہیں. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. عبادت تو ایسی کرو بھائی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب قاعدہ قائم کرنا معلوم ہمارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے نہیں. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسی دیکھ کے عبادت کرنے والے بننا، یہ اعلیٰ عبادت ہے. اس کے بعد کوئی عبادت ہی نہیں. اپنے مولا کو دیکھ کے عبادت کرنے بعد اس کو بھی دیکھنا نہیں. جب عبادت میں اللہ کو دیکھ لیا نے حق کو دیکھ لیا تو وہ حق کو دیکھنے کے لیے خانقاہ میں بیٹھنا پڑتا، اپنے آپ کو جاننا پڑتا، اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا. پہچانے تو حق کو جان سکتے نہیں تو مشکل ہے نہیں. جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے حق کو جانا. اس لیے یہاں پہ نفس کی پہچان ہوتی. پہلے نفس کو جاننے لگا دے تو کیا ہے، دیکھ تیری حقیقت کیا ہے، تو مردہ ہے نہیں، تو میت ہے، تو جاہل ہے نہیں. یہ بتاتے ہیں آپ. پہلے ہم اپنے آپ کو مردہ دیکھنا نہیں، جاہل دیکھنا نہیں، کیا دیکھنا، مستر دیکھنا نہیں، مجبور دیکھنا، اندھے دیکھنا، گونگے دیکھنا، بہرے دیکھنا اپنے آپ کو نہیں. دیکھے تو جب مولا دکھتا ہے، جب یہ مولا کیا ہے، پھر مولا زندہ ہے، مولا عالم ہے. میرا حیات مولا کی حیات سے نہیں، میں تو مردہ ہوں. یہ میں مردے پن میں حیات کس کی ہے، مولا کی ہے نہیں. جب ٹھہر گیا نماز میں تو کم سے کم ایسی ایک روزانہ ایک تو نماز پڑھنا کم سے کم نہیں. اب اکثر یہ جو سر مساجد میں جو نماز پڑھتے تو اولیاء اللہ اکثر جو ہے نوافل کی زیادتی کرتے، راتوں میں اٹھ کے نوافل پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ ثواب کیا سے نہیں پڑھتے. آج اکثر یہ ثواب کیا سے پڑھ رہے، تہجد میں اٹھنا کیا بولتے ثواب ملتا. ثواب کیا ملتا؟ فرض نماز میں سے زیادہ ثواب ملتا، نوافل سے زیادہ ثواب فرض میں ہے نا بھائی. فرض نماز پڑھ لی تو بس ہے، پھر نفل کیوں ثواب کیسے پڑھنا؟ نفل ثواب کیسے نہیں ہے نہیں. نفل دیدار حق کے واسطے نہیں، دیدار حق کے واسطے. تہجد کی نماز دیدار حق کے لیے ہے. وہ وہاں پر جب وہ ٹائم پہ دیدار حق ہوتا تو اولیاء اللہ اس واسطے راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے نہیں. جب ملتا حق، جب ملتا مزہ، جو کیفیت جب ملتی نا، اولیاء اللہ فرماتے ہم بھی کوشش کرنا کہ وہ نماز جو نماز ہے نا دیدار حق نہیں، اس میں مشاہدہ ہوتا، اس میں ایک بار لذت اگر مل گئی ہم کو، اس کی ایک لذت اگر کبھی پا لیے تو اولیاء اللہ فرماتے کہ اب وہ لذت میں ہمیشہ انہیں انتظار میں رہتا. روزانہ نہیں ملتی لذت، وہ روزانہ نہیں ملتی نہیں. روزانہ ہم ایک کیفیت میں نہیں رہتے، روزانہ کوشش کرتے ہم خوشی حاصل کرنے کی. ہم خوشی حاصل کرنے کی. کون ہے جو غم کی کوشش میں رہتا؟ بھائی میں وہ غم، بھائی بہت دن سے خوش ہوں، میں تھوڑا غم ہونا بھی کبھی سنے گی صحیح نہیں نہیں. میں بہت دن سے خوش ہوں بھائی، تھوڑا غم ہونا ہے میرے بھی زندگی میں، غم ہی نہیں آ رہا بولے کبھی سنے نہیں سنے. ہمیشہ ہم خوشی کی تلاش میں رہتے. اتنا ارے بہت دن سے پریشان ہوں بھائی، غم ہوں، غم سے ہوں بھائی، یہ خوشخبری سنائے. بہت دن کے بعد میں خوشخبری سننے میں آئی نہیں سنتے ہم. کبھی یہ سنتے کتنا بھی خوشی رہتے ایک بار غم آیا تو ارے بھائی کیا میں کیا پریشانیاں چل رہی ہیں، ایک ہم کو پریشانیاں بتا نہیں، کئی ہزار خوشیاں اللہ تعالیٰ دیتا، اس کو بھول جاتا نہیں. اب ہم کیا کرتے، ہم
غم ہے, پریشانی ہے, نہیں کچھ تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش میں رہتے, راحت پانے کی کوشش میں رہتے, نہیں. اب یہ راہ میں کیا کرتے, یہ اہل طریق کی غم خوشی کیا ہے, اس کو اگر مولا کا دیدار نہیں ہوتا نا پریشان رہتا میں, ارے میں اتنا ذکر کر رہا ہوں ابھی میرا قلب کھل رہی نہیں, قلب بند ہے میرا, نہیں قلب بند ہے, قلب کی کیفیت بدل رہی نہیں, پریشان ہے وہ پانے میں. اب ہم یہ پریشانی عام انسان یہ پریشانی ہٹانے میں رہتا, انہیں کب پریشان رہتا, مولا کا دیدار نہیں مل رہا, ارے مولا کو نہیں دکھ رہا, مولا کب سے میرا قلب بند ہے, قلب کو کھولنے میں رہتا نہیں. جسم ٹائٹ ہو گیا تو کام نہیں کرتا, ارے بھائی ذرا تھوڑا ایک جسم کچا ہو گیا بھائی, آنگ پورا درد ہو رہا, نہیں کر سکتا ہوں کام, بولتے نہیں ٹائٹ ہو گیا جسم, زیادہ دن کام نہیں کرتا جام ہوتے پوری چیزیں, نہیں. اسی طرح ذکر سے اگر دور ہو گیا تو قلب بھی جام ہوتا, نہیں. تو قلب اگر بند ہو گیا, ذکر سے بند ہو گیا تو پریشان رہتا ہے, کہیں کو پڑے. جب انہیں اللہ تعالیٰ کو جیسے ارادہ دے دے تیرا قلب بند ہے, ذکر سے تو غافل ہوگا, جیسا بھی ذکر کی طرف آیا تو آہستہ آہستہ قلب کھلنا شروع ہوتا ہے, کھلتا ہے, اس کو انہیں دل کے مقام میں پہنچ کے مولا کا یعنی مولا کا دیدار کرتے رہتا ہے. تو وہ عبادت میں مقام مشاہدہ آنا بولے تو کب ہونا, لا الہ الا اللہ سمجھنا, لا الہ الا اللہ سمجھنا پڑا. کتنے بھی نمازہ پڑھ لو اگر لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا تو عبادت میں مشاہدہ ہوتا ہی نہیں. کتنا بھی کرو, کبھی پوچھ لو, ہم اپنے آپ سے بھی پوچھ لینا, اور یہ جو لوگ اولیاء اللہ کا انکار کر دینا, جو خانقاہوں کے خلاف ہے نا, ان سے بھی پوچھنا بھائی تم مقام مشاہدہ کی نماز پڑھے کیا, وہ کیا رہتی پوچھے تو یہی بولیں گے کیا رہتا, اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھے کیا, اللہ کو دیکھ سکتے کیا, یہی پوچھتا نہیں. اللہ کیا دکھتا کیا, اللہ دکھتا, بالکل نہیں دکھتا اللہ, تمہارے کو نہیں دکھتا, نہیں ہمارے کو نہیں دکھتا اللہ, تم ہم کو نہیں دکھتا, ہم وہ مقام پائی نہیں, ہم پہلے وہ مقام پہ آنا تو اللہ دکھتا, نہیں وہ مقام پہ آئیں گے تو اللہ دکھیں گا نا بھائی, نہیں دکھتا. تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑتا, قربانی دینا پڑتا, نہیں. یہ جو عبادت ذمے سے بری ہونا جو عبادت ہے نا, اکثر قربانی کی بقرعید میں دکھتی ہے میرے کو. جلدی 6:30-7 بجے نماز پڑھے, قربانی دے دیے, 10 بجے تک فری ہو گئے, نہیں پورا یعنی وہ سال میں ایک بار یاد آتا میرے کو چیز. ارے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا, جتنا ہو سکتے کوشش کرنا ہے عیدگاہ میں پڑھنے کی. خیر بارش تھی اب کے وہ الگ نماز, اکثر لوگ جو سو مساجد میں نماز پڑھ کے یعنی ذمے سے بری ہو جانا بول کے رہتا, نہیں قربانی میں حصہ دار ہونا, قربانی میں بھی وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی نہیں, وہ عبادت میں دیکھنا, مشاہدہ کرنا, اس میں کیوں کر رہے ہیں قربانی, نہیں یہ قربانی سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے, نہیں. اپنے یہ اکثر میسیجات بھی آ رہے ہیں, جانور تو سب قربان دے رہے ہیں, اب اپنے نفس کی قربانی دو, اپنے نفس کی قربانی کیسا دینا پوچھو. میں اہل طریق پتا تھا نفس کی قربانی کیسا دینا, بولتا نہیں اہل طریق, عمل میں لاتا. لوگ بول رہے خالی, وہ کوئی ایک اللہ والے لکھ دیے سو بات کو لے لیے اور اس کو وائرل کرتے جا رہے ہیں. ارے قربانی تو جانور کی دے رہے ہیں ہر سال, اس سال عہد کر لو کہ ہم نفس کی قربانی دیں گے. نفس دکھتے نہیں تو قربانی کیسے دیں گے, بکرے کو وہ تو چھری سے کاٹیں گے, نفس کو کیسا کاٹیں گے, نفس کو خانقاہ میں تو کٹتا نفس کو اگر نفس انہیں بول رہا, نہیں غیر مخلد ہے انہیں بول رہا, اولیاء اللہ کا دشمن ہے اور بول رہا نفس کی قربانی دو, نفس کی قربانی دو. نفس بتا لے تو بتایا تو میں قربان دے, نفس کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں. نفس کس کو بولتے ہیں, نفس کی قربانی ہوتی کیسا, نفس کی چھری کیا ہے, نہیں نفس کو کاٹنے کی, بکرے کو کاٹنے کی چھری جو لوہے کی اسٹیل کی جو چھری ہوتی ہے وہ بکرے کو کاٹنے کی ہے, نفس کو کاٹنے کی چھری کیا ہے, لا الہ الا اللہ ہے. نفس کو لا الہ الا اللہ ہے. اب لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, نہیں پڑھنا نہیں. جب اس کو سمجھیں گا تو لا الہ الا اللہ میں معلوم ہوتا تو کیا ہے, نہیں تیری حقیقت کیا ہے, تو کہاں سے آیا, نہیں کیا حقیقت ہے, سب معلوم آتا. جب انہیں بتا رہے کچھ بھی نہیں ہوں میں, نہیں میں تو نہیں فنا تھا, فنا ہی چھوں, ابھی بھی میری بقا نہیں ہے, نہیں جب میں اپنے آپ کو فنا کروں گا تو مولا کو پاؤں گا. جب نہیں نفس کی قربانی دینا کوئی معمولی بات ہے, نفس کی قربانی ہوتے مولا موجود دکھتا وہاں پہ. نفس اگر ہمارا قربان ہو گیا سمجھو, اب حقیقت حق دکھتا وہاں پہ, نفس دکھتا ہی نہ وہاں پہ. نفس کی قربانی وہ ہے جو نفس کی قربانی دیتا نا, وہاں پر مولا دکھتا اس کو, نہیں شیطان کو شکست دیتا وہاں پہ انہیں, بظاہر تو دکھتا دنیا والے اس کو اہل شکست ہو گیا, نہیں شیطان کو شکست دیتا انہیں, شیطان کو شکست دیتا انہیں, شیطان کو شکست دے کے بظاہر لوگ بولتے ہیں شکست پایا, نہیں شکست نہیں پایا, انہیں تو نفس پہ فتح پایا ہے, نہیں بظاہر تو دنیا والوں کو دیکھتا کہ نہیں شکست, نہیں شکست نہیں, وہ نفس پہ فتح وہ ہے. اپنے آپ کو یعنی دنیا میں ایسا رہنا اہل طریق کہ جیسا زمین جس طرح مصیبتوں کو برداشت کر دی نا, ویسا برداشت کرنے والے اگر بن گئے ہم تو نفس پہ فتح پا سکتے ہیں, تو نہیں پا سکتے. میں بولا کہ کیا, میں کا حق صرف اللہ ہی کو ہے, میں بولنے کا نہیں. اب نفس کی قربانی دینا, نفس کی قربانی دینا, تو جب وقت آیا وہ ٹائم پہ نفس کی قربانی دینا. وقت نہیں پوچھنے کے نفس کی قربانی دینا پڑتا, بولنے کو تو بہت بول سکتے نہیں, لیکن وقت پہ نفس کی قربانی دینا, میں نہیں تو بولنا پڑتا. 2 شخص لڑ رہے,
نفس وہاں پر آتا. نفس شیطان کا کام کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ جو واقعہ سنا تھا خالی ٹپکا لگا کے ہٹ جاتا انہیں. دو شخص لڑ رہی, اس میں اگر ایک جنا کا نفس کی قربانی دیا تو شیطان کو شکست ملتی وہاں پہ. شیطان چاہتا دونوں لڑ لینا, مار لینا, دونوں کو بھی نقصان پہنچنا. شیطان چاہتا اگر ایک جنا اگر وہاں پر اگر نفس کی قربانی دے دیا تو شیطان شکست پاتا وہاں پہ. بظاہر تو دکھتا کہ انہیں شکست پایا, نہیں, شیطان شکست پاتا وہاں پر. وہ سمجھنا پڑتا وہاں پر. وہ اہل دل سمجھ سکتا وہ چیز کو, ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو نفس وہاں, لیکن ہم بولتے ایسا کیسا بھائی, میں کیسا میں خاموش بڑھنا, میں بھی اپر میں کیا ہوں بتانا, میں بھی اس کو نہیں. وہ شیطان ہے, انہیں نہیں ہے, انہیں بھی نہیں بول سکتا, انہیں ہے کیا بتانے کا, کچھ بھی نہیں ہے. شیطان بولا تو بھی کچھ ہے بتا اس کو, شیطان تو بھی بتا. نہیں, اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جا رہے تھے, شیطان کتنا روکنا چاہا وہاں پہ, نہیں کتنا کیا دیکھ رہے ہیں پھر قربانی میں. سال گزر قربانی دے رہے, مگر اپنے نفس کی قربانی دے رہے, خالی بول رہے نفس کی قربانی دینا, نفس کی قربانی دینا. یہی ہے شیطان کو پہچانے نہیں پہچانے, پہچانے تو بچے نا, شیطان کو نہیں پہچانے تو نہیں پہچان, نہیں بچ سکتے تھے. شیطان کو پہچاننا کمال ہے, شیطان کو پہچانا. شیطان دکھتا نہیں, جس طرح ہمارا نفس نہیں دکھتا نا, شیطان بھی نہیں دکھتا. وہ نفس, وہ شیطان کی شکست ہماری فتح ہے. وہ نہیں, اپنا تعلق شیطان سے رہنا. شیطان ہمارا دشمن ہے, انسان ہمارا دشمن نہیں ہے. کوئی انسان انسان کا دشمن نہیں ہے. نہیں, شیطان ہے جو دشمنی پیدا کرتا. نہیں, دو انسان جب آپس میں دشمن ہو جاتے تو شیطان خوش ہوتا وہاں پر. نہیں, اگر ایک جنا اگر نفس میں فتح پا لیا تو شیطان شکست ہو کے بھاگتا ہوں, پہچان لیتا ہوں, نہیں اللہ والا ہے, اولیاء اللہ ساتھ رہنے والا, اہل طریقہ ہے, نہیں اس کو نہیں بھٹکا سکتا. مخلص بندوں کو شیطان نہیں بھٹکاتا. شیطان ختم گیا نا, میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا. جو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اخلاص کیا ہے؟ نہیں, میں نہیں تو بولنا اخلاص ہے. اللہ کو تو بولنا, تو موجود ہے, میں نہیں ہوں. میں جو ظاہر ہوں تیرے وجود سے ہوں, تیرا وجود ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے رہتا ہوں؟ میں غائب ہوا تھا, میں نہیں ہے ہی نہیں, میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. نہیں, واقعی میری حقیقت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, جانا ہمارا. تو عبادت کے 3 درجے ہیں. وہ درجہ اگر حاصل کرنا ہے, یعنی عبادت میں نہیں مقام مشاہدہ اگر حاصل ہونا ہے تو کلمہ طیبہ نہیں سمجھنا ضروری ہے. سمجھیں گے تو مقام مشاہدہ آتا, نہیں تو نہیں آتا. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, نماز میں ٹھہرا بھی تو میں پڑھ ہی بولتا, نہیں ہر چیز میں میں چلتا, خالی میں کرا نہیں, میں نہیں تو ہونا ہوگا. بظاہر تو بڑا میں کرا, لیکن حق سے یعنی ہمیشہ حق کی طرف متوجہ رہنا. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی انہیں ہمیشہ یعنی کائنات میں تفکر کرتے رہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ رات کیوں بنایا, اللہ تعالیٰ پھر دن کیوں بنایا. نہیں, اکثر یہ رات دیکھو, رات میں اللہ تعالیٰ رات کیوں بنایا, سونے کے لیے بنایا. ہم کیا کر رہے رات میں, جاگ رہے. مرضی کی اللہ کی مرضی, اللہ بنایا کیوں رات, اللہ بنایا کیوں, سونے کے لیے بنایا. ہم کیا کر رہے ہیں, ظہر تک سو رہے ہیں. بظاہر تو بعض لوگ کو دیکھا میں فجر پڑھ کے سو, رات بھر پورا دھوشا رہتے, پورا رات بھر کہاں کی پھرتے رہتے, پورا فلمیں دیکھتے رہتے, ٹیویاں دیکھتے رہتے, سب دیکھ کے کیا کرتے, اب بھائی 1/2 گھنٹہ فجر پڑھ کے سو جائیں گے. ان کے فجر پڑھ کے سوتے, نہیں پڑھتے بول کے بات تو نہیں پڑھتے, وہ الگ بات ہے. فجر پڑھ میں کیا کر رہے ہیں, رات اللہ تعالیٰ سونے کے لیے بنایا. نہیں سو سکتے تو کم سے فلمیں تو نہ دیکھو, نہیں ٹیویاں تو مت دیکھو کم سے کم. نہیں, یہ تو نفس کو پھر نفس کی قربانی, وہی شخص کیا کرتا, نفس کی میسج ڈالتا کہ قربانی نفس کی دیو. نفس بولا رات بھر فلم دیکھ, نفس بولا رات بھر کرکٹ دیکھ, نفس بولا رات بھر تو انجوائمنٹ کر. نہیں, انجوائمنٹ نہیں, رات بھر عبادت کر رہا تو نفس کو عبادت میں لگانا. نہیں, سونا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, سو جانا. نہیں سو سکتے اگر کنٹرول کر سکتے, نوافل نماز پڑھنا کر کے. پھر اللہ تعالیٰ رات کیوں بنایا, سونے کے لیے بنایا. کیوں سونا رات میں, کیوں, کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہوتے تو ہم رات میں نہیں سوتے تھے. ہم 24 گھنٹے کام ہی کرتے رہتے, 48 گھنٹے بھی کام کرتے رہتے تھے ہم, یعنی 50 گھنٹے 60 گھنٹے 80 گھنٹے کام کرتے رہتے تھے ہم. کرتے کرتے کیا ہوتا جسم کو, ایک بیماری شروع ہوتی جسم میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرا, رات لا کے نیند کا غلبہ ڈال دیا. اب انہیں مالک ہے جسم کا, کیسی پرورش کر رہا, دیکھو اللہ تعالیٰ مالک ہے جسم کا, کہ انہیں کیسی پرورش کرا, اتنا تھکایا تھا جسم کو کہ مجبوراً سونا ہی سونا انہیں. نہیں بولتے تھے بھائی 2 گھنٹے سو کا تو رات بھر نہیں سویا. بولتے نہیں, کیسا مجبور ہوتا انسان, اپنے آپ کو کیا بولتا ہوں, میں شوق کر لے سکتا ہوں, میں بولتا ہوں ایک رات جگہ تو دوسرے دن کام نہیں کر سکتا ہوں, اتنا مجبور ہے انسان. کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں, اگر مالک رہتے تو اس کو مٹھاڑتے تھے, اس کو نہیں بھائی تو اور ایک دن پورا کام کر لے, پھر آج کی رات کام کر لے. نہیں بول سکتے ہم, مجبور آتے, نہیں بھائی میں کتنا بھی, یہاں تک کہ گھر میں موتا بھی ہوگی نا 2 گھنٹے تو بھی سو کے اٹھتا ہوں, بولتا نہیں جسے ہم بولتا 2 گھنٹے سونا ضروری رہتا. کیوں, انہیں مجبور ہے, انہیں محتاج ہے. نہیں تو اس اللہ تعالیٰ رات سونے کے لیے بنایا, تو رات میں سو جانا. نہیں, دن میں اللہ تعالیٰ کام کے لیے بنایا, تو کام کا. تو رات میں بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, سونے میں بھی. سوئے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں, عالم برزخ کا نظارہ کرتے جاتے.
وہاں کا نظارہ، رات میں وہاں کا نظارہ کراتا اللہ تعالیٰ، وہاں کا نظارہ کراتے پھر جب اٹھتا ہے انسان جب فجر میں تو ایک الگ کیفیت رہتی ہے اس کی، مگر وجہ طریقے سے بھی سونا، بہت طریقے بھیا، وہ صحبت اولیاء اللہ میں تو سنا دے، سونا کیسا، اٹھنا کیسا، سب بتا دے، ظاہری بھی بتا دے اور باطنی بھی بتا دے، یعنی سونے کے بعد میں جانا کون سے مقام میں ہمارا کیسا کدھر کیا کرنا سب بتا دے الحمدللہ نے، تو وہ بھی کام کرنا ہے، ہم رات کا کام بھی کرنا ہے، رات کیوں منع ہے جب معلوم ہوتا ہمارے کو، دن کیوں منع ہے وہ بھی معلوم ہوتا، پر یہ لا الہ الا اللہ میں بہت کچھ علم ملتا ہمارے کو نہیں، تو ہم وہ مشاہدے کی عبادت کرنے والے جب بنتے کب کہ عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، اس کے لیے کیا دیکھنا، لا الہ الا اللہ کو دیکھنا پڑتا، تو ہمارا تسلسل لا الہ الا اللہ کا چل رہا الحمدللہ، تو اس کی اہمیت بھی معلوم ہونا، کیا مل رہا خانقاہ میں ہمارے کو، لا الہ الا اللہ کے پیچھے اتنی محنت کرنے مل رہا کیا ہمارے کو، نہیں، یہ مل رہا مقام مشاہدہ ہو رہا، جو یہاں پر مشاہدہ کرا انہیں عالم برزخ میں بھی اللہ کا مشاہدہ کریں گا، عالم حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو جب بھی مولا کا مشاہدہ کرتے ہوئے اٹھیں گا، تو اس کے لیے کیا پریشانی ہے، نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے اولیاء اللہ کے، نہیں اللہ کے دوست کو نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج و غم ہوتا ہے، کوئی چیز کا ملال بھی نہ ہوتا، نہ مرنے کا اس کو ٹینشن رہتا، نہ کب تک جینا ہے، یعنی ہمیں کو اتنے سال جینا ہے، اتنے سال کا ہمیں کو راشن پانی کیسا ہوگا کیسا جینا وہ بھی اس کو پریشانی تھی، مرنے کا میرا کیسا ہوگا وہ بھی نہ سوچتا ہوں، اس کو معلوم رہتا، مولا کو دیکھتے رہتا، نہیں مولا یہاں پہ جیسا ہے میری پرورش کر رہا، وہاں پہ بھی ہونے پرورش کرنے والا ہے، نہیں عالم شہادت میں بھی ہونے میرا رب ہے، عالم برزخ میں بھی ہونے میرا رب ہے، پھر وہاں پہ بھی ہونے میرا رب ہے، یہاں پر جاننا نا، یہاں پر پورا اختیار دیا ہمارے کو، ہمارا اختیار دیا، ہم کیا کریں وہ مقام پہ ہم رب کے مقام پہ بیٹھ جا رہے ہیں، مگر خبر میں اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو خبر میں ہمارا اختیار پہ ہم اپنے پاس نہیں رکھا، یہاں پر رکھا، یہاں پر دیکھ، یہاں مجبور بن تو میں سب دینے کے بعد میں بھی تمہیں اپنے آپ کو مجبور ثابت کر یہاں پہ پورا اللہ تعالیٰ، مگر ہم مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی ہم کو پاور آف اٹرنی نہیں دیا یہاں پر، تو ہم اونر سمجھ رہے، ایک رجسٹریشن میں ایک ڈاکومنٹ بنتا پاور آف اٹرنی بول کے، نہیں اس کو اونر نہیں بناتے، بھائی میرے نام پہ پراپرٹی ہے، میں میرے دوست کو پاور دیا، بھائی میں باہر ایک سال کے لیے جا رہا ہوں، امریکہ لندن کہیں بھی جا رہا ہوں، ایک سال تک اگر کوئی کسٹمر ہے تو تم زمین کو بیچ سکتے، اونر نہیں بناتا، انہیں خالی پاور دیتا ان کو بیچ سکتے بول کے، تو انہیں کیا کرتا، انہیں پاور آف اٹرنی ہوتے انہیں کیا کرتا، انہیں اپنے دوست کے نام پہ پراپرٹی کر دیتا، بے معنی کر دیتا، کر کے اس کو اونر بنایا تھا، اس کا انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کیا کرا بولے تو پاور آف اٹرنی دیا، پورے پاور دیا ہمارے کو، نہیں پوری کائنات کو ہمارے مسخر کرانے کرا اللہ تعالیٰ، ہم جو چاہے کر سکتے کائنات کے ساتھ، یہ اللہ کا پاور ہم کو دیا، پاور یعنی پاور آف اٹرنی دیا، ہم کو اونر نہیں بنایا، اللہ مالک نہیں بنایا، صرف اس کا پاور دیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں اونر بن کے بڑھے، انہیں بھی ہم کسی دوست کو اگر پاور آف اٹرنی دیے، انہیں اپنے آپ کو اونر سمجھا تو ہمارا دوست رہتا دشمن رہتا انہیں، ارے میں تو پاور دیا بھائی، وقت ضرورت اگر کوئی کسٹمر آتا تو رجسٹریشن کر دے بول کے کیا، میں اب ہم بغیر بول کے زمین بیچ دے رہا، گھر بیچ دے رہا، میں وہ پاور سے بول کے پاور سے اس کو بیچ سکتا ہوں انہیں، لیکن انہیں اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا، انہیں میرے کو پوچھنا بھائی ریٹ آیا زمین کا کسٹمر آیا بیچوں کیا رجسٹریشن کروں کیا، پوچھ کے کرنا انہیں اپنی مرضی سے کرا دو، انہیں کیا رہتا انہیں بےمان ہو جاتا، انہیں بےمان ایمان ختم ہوگا اس کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو پاور آف اٹرنی دیا، پاور دیا ہمارے کو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، جو ہے دال عبداللہ کو تھلے میں بول رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں اللہ کا کیوں ہمارے مسخر کرا ہم نہیں جان رہے چیز کو، تو لہٰذا عبادت کے 3 درجے ہم کو معلوم ہے کہ ایک ہے ذمے سے بری ہو جانا، اور ایک ہے خشوع و خضوع کے ساتھ رضائے حق کے لیے عبادت کرنا، یہ بھی ایک درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، مقام مشاہدہ ہونا عبادت میں، نماز میں مقام مشاہدہ ہونا، اس سے اعلیٰ اور افضل عبادت کوئی ہے ہی نہیں، وہ عبادت اگر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے ہمارا، اس لیے لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے، اس لیے خانقاہ سے ہم کو وابستہ ہونا ہے، خانقاہ میں یہ کام ہوتا، اگر جس کے بھی دلوں میں اگر کوئی ہے تو یہی بولنا کہ بھائی خانقاہ میں آؤ بیٹھو پہلے، نہیں خانقاہ ہماری خانقاہ میں آؤ، آ کے دیکھو، اگر مولا کا پتہ نہیں مل رہا تو جب ہمارا گریبان پکڑ سکتے، یہاں پر مولا کا دعویٰ ہے، اولیاء اللہ ہم کو الحمدللہ ایسا علم دیے، ایسے دلائل دیے کہ ہم اپنے ساتھ مولا کو پاتے، یہاں پر نہیں پاتے، ہم یہاں پر استظہار ہونا، ہمارا کام ہے وہ استظہار کرنا، اللہ ہم کو ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے اللہ ہمارے ساتھ، اگر نہیں ہے وہ تو کافر ہے، انہیں نہیں ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ اگر بولا تو کافر ہے، تحقیق ہی نہیں کرا، معرفت کیا ہے، ضد انکار ہے، جو معرفت نہیں کرا، اللہ کی معرفت جو حاصل نہیں کرا کافر ہی ہے، اولیاء اللہ کی نظر میں، اولیاء اللہ کی نظر میں جو معرفت حاصل نہیں کرا، جو یہ نہیں جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انہیں کافر ہی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے ساتھ ہی نہیں پا رہا نہیں، اللہ کو اپنے ساتھ پانا تو وہ ایمان والا ہے، انہیں آج کوئی نہیں پا رہے اللہ کو اپنے ساتھ، اللہ کو عرش پہ دیکھ رہے، نہیں اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھنا ہے تو خانقاہ سے وابستہ ہونا، حقیقی اولیاء اللہ سے وابستہ ہونا، بتا دے، نہیں بتائے تو جب بولنا اللہ والوں کا گریبان پکڑ سکتے، نہیں پکڑ سکتے، بتا دے، قرآن اور حدیث سے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بتا دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو کیسا ہے، تو اٹھا رہا تو بٹھا رہا، چھوٹے بچے کو جیسا سنبھال دینا اللہ ویسا ہماری پرورش کر رہا، بالکل چھوٹا پیدا ہو سا بچے کو ہم کیسا اٹھاتے، ایک دم آپریشن تھیٹر میں چلاتے کیسا سنبھالتے اس کو، ویسا اللہ ہمارے کو سنبھال رہا، ہمارے کو سنبھال رہا اللہ تعالیٰ، اب ہم کو گرنے دیتا اللہ تعالیٰ نہیں گرنے دیتا، کیوں؟ ہم کیا سنبھال رہے ہیں، ہم اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے سنبھال رہے، میں اپنے آپ کو سب کر سکتا ہوں سمجھ رہے ہم نہیں، میں اپنے آپ کے لیے میں ہم سب کام کر سکتا ہوں سمجھ رہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور نہیں بن رہی، ہم ہر مسلمان یہ سمجھ رہا کہ میں ہر یعنی میں جو سو میں جانا جاؤں میں پہچانا جو تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا، ہم دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، اب تو جان لے تو پہچان لے، کہاں سے جانتا کہاں سے پہچانتا، ہمارا کام ہے حق کو جاننا، اللہ کیسا ہماری پرورش کر رہا، اللہ کے ہاتھ میں آ جانا، ہم اللہ کے ہاتھ میں سے صرف استظار ہونا ہمارے کو، ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا سنبھال رہا، چھوٹے بچوں کو جیسا ماں سنبھالتی باپ سنبھال دینا ویسا اللہ کے ساتھ ہے، ہم اللہ ہمارے کو ویسا سنبھال رہا، اس کو نہ قریب ہو گیا ہماری پرورش کر رہا، وہ چیز ہم کو لا الہ الا اللہ میں معلوم ہوتی ہے، اب جب اللہ کو پا لیا ہمارے ساتھ تو اس کا کیا کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب بادشاہ کون ہے، پھر اب بادشاہ اپنے ساتھ ہے، بادشاہ کے ساتھ اپن بیٹھے ہوئے، بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اپن، بادشاہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، بادشاہ کی سیٹ پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بٹھا دیا، اب ہم سے بادشاہ کون ہے، اولیاء اللہ وہ مقام پہ بٹھا کے چھوڑ دیے، اب وہ مقام کو سمجھنا ہمارا کام ہے، بادشاہ ہمیں فخر سے ناز سے بول سکتے ہو، بادشاہ ہمیں بولے نہیں، اس لیے فرمایا وہ کہ شاہ تختوں کھلا رکھتے ہیں، اغنیا مال و جہاں رکھتے ہیں، ہم فقیروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، بظاہر تو کچھ بھی نہیں دکھتا، فقیر دکھتے اولیاء اللہ نہیں، لیکن ساتھ میں الہ کو رکھتے ہیں لوگ، الہ کو پاتے اپنے ساتھ، الہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے، ان سے بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ان کے ساتھ ہے، اب یہ سب دکھ رہے تھے پورے، اس وجہ آج بھی دیکھو ان کی بادشاہ، خواجہ غریب نواز کے پاس دیکھو کیسی بادشاہ ہے نہیں، کافر تک وہاں پہ سروں پہ ٹوکرے لے کے جاتے وہاں پہ نہیں، خواجہ غریب نواز کے خدموں میں جیسے چادر چڑھا رہا وہاں پہ نہیں، تو کیسی بادشاہ تھے دیکھو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے نہیں، اللہ والوں کی بادشاہ ویسی رہتی، رہبت بھی ویسی بادشاہ رہتی، پردہ فرمانے کے بعد میں بھی ویسی بادشاہ رہتی نہیں، سمجھتے نہیں ہم وہ علم حاصل نہیں کرتے، ہم یہ دنیا کی بادشاہ میں پڑے ہوئے، 4 دن کی زندگی میں 4 دن کی واہ 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 کی اس کے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتے، کئی بادشاہ آئے چلے گئے نہیں، کئی حکومت آئے چلے گئے، لیکن یہ حکومت ابھی بھی دیکھو، خواجہ غریب نواز کی حکومت ابھی بھی چل رہی نہیں، پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ابھی بھی چل رہی، نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ابھی بھی چلی، کیسا غلام ہے ان کے نہیں، کیسا خدمت میں رہتے، کیسا نہیں، جو باحیات ہمارے دادا پیر ہے، ہمارے پیر ہے، کیسے ہے یہ حقیقت میں یہ کیا ہے، یہ بادشاہ یہ ہے، یہ اپنی ایک دنیا ہے، یہ ہماری قلبی دنیا ہے، جو یعنی یہاں پر بھی بادشاہت رہیں گے، عالم برزخ میں بھی بادشاہت رہیں گی، عالم امر میں بھی بادشاہت رہیں گے انشاءاللہ، ویسی زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر جیسا زندگی گزارنے کا ہم کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دلانا کہ بادشاہت کی زندگی ہم خلق پہ نظر ڈالنا، ہم یہ سمجھ رہے کہ ظاہر بادشاہ ہے وہ زندگی نہیں، ہم اگر اپنے آپ پہ اگر غور و فکر کریں گے تو ہمارے سے بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا ہمارے ساتھ ہے، وہ آگے اگر ہمارے ساتھ ہو ہم بھی بادشاہ ہے، اب کوئی بادشاہ دکھتا اپنے کو، ایک ہی بادشاہ دکھتا اپنے کو، سو فقیر نہیں دکھتے پورے، اب انہیں کس کو بادشاہ بولے گا، اب یہ جو بادشاہ دکھ رہے ہیں اس کو وہ بادشاہ بنے جاتے ہی نہیں، انہیں تو فقیر ہے بولتا، انہیں بڑے بڑے نہیں، امریکہ کے صدر کو بھی فقیر ہی دکھتا انہیں، اب انہیں وہ بادشاہ کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ بادشاہ کے ساتھ ہوں میں، اب پورے فقیر ہی دکھتے انہیں بھاگتے ہی انہوں نے، اس واسطے دنیا سے کٹا دیتے، اللہ سے جڑائے تھے، یہ ہے دنیا سے کٹنا اللہ سے جڑنا۔ بعض خانقاہ میں کیا ہے، آ جاؤ ہماری خانقاہ سے واپس آؤ، جب بار بار میں ترقی آتی بولے اس میں لگا دیے، نہیں دنیا سے جوڑ دے رہے وہاں پہ، رب سے جوڑ دے رہے وہاں پہ، رب سے جوڑ دے رہے دنیا سے جوڑ دے رہے، نہیں ہمارے پاس دنیا سے کٹا کے رب سے جڑایا تھے، یہ ہے اصل دنیا سے کٹنا کیا ہے، ہر ایک کو فقیر دیکھنا، ہر ایک کو مجبور دیکھنا، بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی فقیر اگر دیکھ لیں گے وہ بننے کی کوشش، ہم فقیر بننے کی کوشش کرتے، انہیں فقیر ہے، وہ فقیر دکھتا ہمارے کو، کیوں کب دکھتا فقیر، مولا کو اگر دیکھیں گے ساتھ میں تو مولا دکھتا ہے ہمیں، مولا یہاں دکھا ہمارے ساتھ، مولا دیکھے تو اس سے بڑا بادشاہ کوئی ہے کیا، نہیں اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی ہے، بولتے ہم اللہ بڑا بادشاہ، اللہ بڑا بادشاہ ہے، کہاں ہے اللہ بادشاہ، ہمارے ساتھ ہے، یہیں جا رہے اپنے ساتھ ہے بالکل، اللہ سنبھال رہا ہمارے کو، اب ہمارا وہ نہیں بادشاہ دکھتا، پورے فقیر دکھتے، اس واسطے وہ چیز بننے کو نہیں جاتے، اب دنیا اللہ کو نہیں جانی، ہر کوئی ایک پیسے والے کو دیکھ لیا تو انہیں بھی وہی بننے جا رہا، ایک جنا کوئی اگر ترقی کر لیا کوئی کاروبار میں تو انہیں وہی بننے کو جا رہا، کیوں انہیں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، سب سے بڑا بادشاہ یا بیٹھا اس کے ساتھ، وہ اگر دیکھ لیا تو انہیں اس کے ساتھ ہمیشہ مست مگر رہتا، انہیں بے رغبت ہوا تھا دنیا سے، کچھ بھی کر لو کیا بھی کر لو، نہیں ویسا ہم کو بننا ہے، تو مقام مشاہدے کی عبادت کرنا ہے، 3 درجے عبادت کے، ہم کو یہ درجہ پانا ہے، یہ جو روزانہ ہم جو جا رہے ہیں آ رہے نماز پڑھ رہے کریں نا، یہ تو اپنی جگہ برابر ہے، ایک خوشو خضوع کی بھی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد کچھ کہتے ہیں مقام مشاہدہ بھی آنا، وہ نماز اگر ایک بھی اگر پڑھ لیں گے ہم زندگی میں، نہیں وہ مقام، اس کے لیے ہم کو نوافل کا یعنی وہ کرنا پڑتا، ہم اہتمام کرنا پڑتا، نوافل میں وہ کیفیت ملتی، مراقبہ کرنا، مراقبہ میں کیفیت ملتی، الگ سے وقت نکالنا، 15 منٹ روزانہ کم سے کم مراقبہ کرنا، نہیں
مراقبات ایسا کرنا وہ بھی اللہ والے بتاتے ہیں انشاءاللہ سمجھ جانا. زیادہ ٹائم زیادہ ہوگا, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما, ہر دل کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.